نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام لبرل نظام حیات یعنی حقیقی آزادی۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے مفروضہ نمبر 12 اور عنوان ہے تجربہ نمبر 4۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ ہم لبرل نظام حیات پروگرام کے تحت آزادی کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ حقیقی آزادی، عام آزادی کی بات تو بڑے دنیا کرتی ہے، بڑے لوگ کرتے ہیں، عمران خان بھی آزادی کی بات کرتا ہے، لیکن حقیقی آزادی یہ نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ نون لیگ والوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی آزادی تو ضرور اسے کہا جا سکتا ہے، لیکن حقیقی آزادی جس سے فرد آزاد ہو، فرد کے مسائل حل ہوں، فرد خوشحال ہو، اس کی مصیبتیں دور ہوں، اس کی مشکلات دور ہوں، وہ آزادی حقیقی آزادی ہے اور وہ آزادی انشاءاللہ ہم حاصل کریں گے۔ ہم نے اس مقصد کے لیے 12 مفروضے لیے تھے اور ان میں سے 11 مفروضے ہم نے ان پر تجربات کر کے چیک کر لیا، ان کو ٹیسٹ کر لیا ہے، لیکن 11 مفروضوں کی مدد سے ابھی تک ہم آزادی حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ تاہم ہم نے ہمت نہیں ہاری۔ ابھی ہمارا 12واں مفروضہ چل رہا ہے اور 12ویں مفروضے کا آج ہم تجربہ کریں گے 4، تجربہ نمبر 4، چوتھا تجربہ۔ عزیزان محترم، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری باتوں کو دھیان کے ساتھ اور ایک تسلسل کے ساتھ سن رہے ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز جو لوگ میرے پروگراموں کو سن رہے ہیں ان کو میری ان باتوں سے، میرے ان لیکچر سے انشاءاللہ تعالی العزیز بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آج ہم جو ہے ہمارا مفروضہ نمبر 12، اور آپ کو یاد دلا دوں کہ ہمارا مفروضہ نمبر 12 کیا ہے کہ قدیم خیالات اور نظریات کو زندہ رکھنا ہی آزادی ہے۔ دنیا میں بعض لوگ ایسے ہیں جو قدیم خیالات کے پرستار ہیں، قدیم نظریات کے پرستار ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی کہ وہ پرانی باتیں جو تھیں وہ بڑی اچھی تھیں، انہی کو زندہ رکھنا ضروری ہے، انہی کو زندہ رکھیں گے تو یہی آزادی ہے، اس سے ہمیں آزادی ملے گی۔ جدید رویوں سے، جدید طرز عمل سے اور جدیدیت سے وہ بھٹکتے ہیں اور بھاگتے ہیں۔ تو ایسا ہی ایک تجربہ آج ہم کریں گے، تجربہ نمبر 4۔ تو اس میں بھی ایک دوا فروش ہے، وہ بس میں اپنی دوا بیچ رہا ہے اور بس میں اپنے کیمیا نسخہ اکسیر جوانی کا اعلان وہ کر رہا ہے، اور وہ اعلان اس طرح کر رہا ہے کہ کشتہ فولاد سلطانی جس سے لوٹ آئے بھری جوانی کمزور زندگی کے بھرپور مزے لوٹے کمزور مرد ہو یا کہ زنانی۔ یہ وہ اعلان کر رہا تھا ایک حکیم بس کے اندر لوگوں کے سامنے اپنی دوائی بیچنے کے لیے۔ دوائی کیا تھی؟ کشتہ اکسیر جوانی۔ تو کشتہ اکسیر جوانی کا نام سن کر ماسٹر ہوشیار علی صاحب کے منہ میں پانی بھر آیا۔ ماسٹر صاحب بیچارے اپنے اندر کمزوری محسوس کرتے تھے، نقاہت محسوس کرتے تھے۔ تو ماسٹر صاحب ایک عرصہ سے اپنے آپ کو جو تھے نا وہ خیال کرتے تھے کہ میں تو بہت پیچھے رہ گیا ہوں ترقی کے میدان میں، باقی لوگ آگے نکل گئے ہیں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور باقی تو ابھی جوان پھر رہے ہیں۔ تو کمزوری اور نقاہت وہ اپنے اندر محسوس کرتے تھے۔ تو پرانی وضع کے آدمی تھے اور جدید رویوں سے بھٹکتے تھے، جدید رجحانات سے بھٹکتے تھے اور جدید تقاضوں سے بھی دور رہتے تھے، اور دیسی نسخوں کو اکسیر سمجھتے تھے اور ان کے پیچھے بھاگتے تھے۔ موقع غنیمت جان کر ماسٹر صاحب نے کشتہ فولاد سلطانی خرید لیا۔ اب ان کا خیال تھا کہ میں تو اس سے جوان ہو جاؤں گا، جوانی لوٹ آئے گی، کیونکہ وہ اعلان کر رہا تھا نا، اعلان کرنے والا وہ کہہ رہا تھا کہ کشتہ فولاد سلطانی جس سے لوٹ آئے بھری جوانی۔ اس کے شعر سنیے، کشتہ فولاد سلطانی جس سے لوٹ آئے بھری جوانی زندگی کے بھرپور مزے لوٹے کمزور مرد ہو یا کہ زنانی۔ اب یہ شعر جب سنے اس نے ماسٹر ہوشیار علی صاحب نے تو وہ تو بے کل ہو گیا، اس نے فوراً خرید لیا وہ نسخہ۔ تو ایک ہفتہ تک ماسٹر ہوشیار علی صاحب کشتہ استعمال کرتے رہے اور اس کے بعد ماسٹر صاحب 2-4 دن بعد بیمار ہو گئے۔
ایک ہفتہ ہی گزرا تھا، ایک ہفتے بعد وہ بیمار ہو گئے. تو بیٹوں نے کافی بیچاروں نے علاج معالجہ کروایا. ماسٹر صاحب کے بچے تھے، آخر وسائل تو تھے ان کے پاس، پیسے ویسے کی کمی تو نہیں تھی، بچے بھی اپنی اپنی جگہوں پہ کھاتے پیتے تھے. تو علاج معالجہ انہوں نے کروایا لیکن ٹھیک نہ ہو سکے. ماسٹر ہوشیار علی صاحب ٹھیک نہ ہو سکے. بالآخر انہیں جنا اسپتال لاہور میں داخل کرا دیا گیا. الٹرا ساؤنڈ ڈاکٹروں نے کیا تو الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ جب آئی تو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ماسٹر صاحب نے کوئی کشتہ استعمال کیا. یکدم اس کے بچے اور ماسٹر صاحب بھی چونکے کہ کشتہ استعمال کیا ہے. تو ماسٹر صاحب کے بچے بھی ماسٹر صاحب جیسے بیچارے، وہ بھی جیسے ماسٹر صاحب تھے قدامت پرست، ویسے قدامت پرست اس کے بچے تھے. تو الٹرا ساؤنڈ جو اسپیشلسٹ تھا اس نے بتایا، ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ماسٹر صاحب نے کوئی کشتہ استعمال کیا ہے جس سے ان کے گردے فیل ہو گئے. ان کے گردے فیل، کشتے نے گردے فیل کر دیے جس سے ان کے گردے فیل ہو گئے. اب ان کا جاں پر ہونا مشکل ہے. بچوں کے زمین پیروں سے تلے سے نکل گئی تو ماسٹر صاحب تو بیچارے بے ہوش ہونے کے قریب ہو گئے. اب ان کے گردے فیل ہو گئے ہیں، اب ان کا جاں پر ہونا مشکل ہے. ماسٹر صاحب 1 ماہ تک موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا رہے اور مبتلا رہنے کے بعد اپنے خالق کی حقیقی سے جا ملے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس پر تبصرہ ہم انشاءاللہ پھر کریں گے. وما علینا الا البلاغ. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.